احمد عثمانی کا فیض پایا، علامہ یوسف بن نوری کے در سے نور لایا، قرآن کی خوشبو سنت کی تعبیر روشن دیا مولانا ضمیر، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنا ایک ضابطہ بیان کیا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے، اگر تم میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا اور برکت دیتا رہوں گا. اگر میری دی ہوئی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے کہ وہ نعمت چھین بھی لیتا ہوں. یاد رکھیے، یہ دین اور علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ علم دین، علم الہی، علم وحی، قرآن و حدیث کا جو علم ہے اور اس سے مستنبط فقہ کا جو علم ہے، یہ علم دین کہلاتا ہے. یہ علم دین اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ علم دین جن مراکز میں حاصل ہوتا ہے، جن مراکز میں یہ علم دین پڑھایا جاتا ہے، یعنی مدارس، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ان مدارس کی ہم قدر کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کریں گے. اگر مدارس کی ہم ناقدری کریں گے تو یاد رکھیے، اللہ خود بے نیاز ہے، اللہ کا علم بے نیاز ہے، اللہ کا یہ دین مستغنی اور بے نیاز ہے. اگرچہ دین اور علم دین قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی اشاعت اور حفاظت کا ذمہ کسی اور پر ڈال سکتے ہیں. اللہ یہ نعمت چھین سکتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبدالواحد قاضی، نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ جب روس ٹوٹا ہے اور اس کی مختلف ریاستیں آزاد ہوئیں، وہ ریاستیں جو انتہائی سرد ریاستیں ہیں، ان میں جو اولین جماعتوں کی تشکیل ہوئی، ان اولین جماعتوں میں ڈاکٹر سے فرمانے لگے کہ میرا نام بھی تھا، ڈاکٹر عبدالواحد قاضی مرحوم، ان کی بھی تشکیل ہوئی. اور یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ جیسے محدثین پیدا ہوئے، جن کے ایک ایک درس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی. لیکن جب لوگوں نے ناقدری کی، اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی. ڈاکٹر سے فرماتے ہیں 70-80 سال کا جو کمیونزم کا انقلاب تھا، اس دوران میں دین پڑھنا، حتیٰ کہ اس پر عمل کرنا، یہ جرم سمجھا جاتا تھا. مسجدیں بند ہو گئیں. ہماری جب تشکیل ہوئی تو ہماری پہلی جماعتوں میں فرمانے لگے کہ ایک مسجد میں ہم گئے جو 70-80 سال سے بند تھی، اس کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی. ہم نے اس کو صاف کیا اور سرد ترین علاقہ، سرد ترین موسم، ایبٹ آباد کا موسم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمانے لگے ہم نے قصدن ظہر کی نماز مسجد کے صحن میں پڑھی، قصدن، دعوت تبلیغ کے نظریے سے. جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی ہے، اس نے میرے کندھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ میرا دادا اس طرح کی پریکٹس کرتا تھا، اس طرح کی حرکت کرتا تھا. تو یاد رکھیے، یہ 70-80 سال کی بوڑھی یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ 2 نسلیں ان کی دین سے، علم دین سے محروم رہی. اور یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر ایک ایک درس حدیث کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے. اور اسی طرح یاد رکھیں، مفتی متقی عثمانی مدظلو فرماتے ہیں اپنے ایک سفر نامے میں، ہسپانیہ کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی ہے.
نشأت اولا اسلام کی جو پہلی پروان ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور اسلام کی نشأت ثانیہ اس دور حکومت میں ہوئی۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 800 سال۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے سفر میں ایسی جگہ بھی مجھے ملی جہاں قبلہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی 800 سال کی حکومت، اسلام کی نشأت ثانیہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ بھی بے نیاز اور مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے، اللہ کا علم بھی مستغنی ہے۔ اگر انسان مسلمان اس کی ناقدری کریں گے، اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا، علم دین ختم نہیں ہوگا، لیکن علم دین اور دین جگہ تبدیل کر لیتا ہے، جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے اپنے آپ سے بھی آپ سے درخواست ہے کہ ان مدارس کی قدر کرو، اس علم دین کے مراکز کی قدر کرو، اپنے دین کی بھی قدر کرو اور دین داروں کی بھی قدر کرو، تاکہ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔